الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور ساتھ میں سب سے بڑا احسان جو اللہ رب العزت نے ہم پر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور جس ماہ مبارک کے اندر ابھی اور ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس ماہ مبارک کو محرم الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے. چونکہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا اور تا قیامت جب بھی ماہ محرم آئے گا تو یہ مہینہ انسان کو اتحاد و اتفاق کا درس دے گا. کیونکہ ماضی کی تاریخ مثالوں سے بھری پڑی ہے. اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اہل عرب ماہ محرم الحرام کو اس قدر عزت اور مقام عطا کرتے تھے، اتنی اس کی تعظیم کرتے تھے کہ باقی مہینوں کے اندر اگر وہ آپسی اتحاد و اتفاق کی حد کو پار کر جاتے تھے تو اس ماہ مبارک کے اندر وہ مل جل کر زندگی گزارتے تھے. اگر آپسی اختلاف ہوتا تھا تو اس مہینے کے اندر وہ صلح کر لیتے تھے. آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، آپس میں اتحاد و اتفاق کی رسی کو توڑنا اہل عرب کو زمانہ جاہلیت میں بھی گوارا نہیں تھا. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر زیادہ ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں. ہمارا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے. ہم اللہ کی قانون کو ماننے والی قوم ہیں، ہم اللہ کے نبی کی ذات کو ماننے والی قوم ہیں. تو ہمارا زیادہ فرض بنتا ہے کہ اس مہینے کو اتحاد و اتفاق کا مثال بنائے، اس ماہ مبارک کے اندر آپسی بھائی چارہ کا مثال قائم کرے. لیکن آج دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے، دنیا کے جس کونے پر بھی آپ جا کر کے دیکھیے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں اتحاد و اتفاق کا نام کا کوئی چیز نہیں ہے. اتحاد و اتفاق کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی آپس میں میل جل کر رہو، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو، تو اس بات کو آج کے دور میں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر دوسرا آدمی ایک دوسرے سے بڑا ہے، ہر دوسری تنظیم ایک دوسری تنظیم سے بڑا ہے، ہر ایک کی سوچ دوسروں کی سوچ سے بڑا ہے، جس کا نتیجہ آج اس قوم کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے. ورنہ تاریخ کے اندر اگر آج ہم جا کر کے دیکھتے ہیں
ماضی کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جس قوم نے بھی، جس تنظیم نے بھی اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کی دولت سے نوازا، دنیا کے اندر اسے حکومت عطا کیا، دنیا کے اندر اسے عزت عطا کیا، دنیا کے اندر اسے مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اور جب بھی تاریخ میں اتحاد و اتفاق کی رسی کو اپنے ہاتھوں سے کاٹنے کی کوشش کی ہے، جس قوم نے بھی کاٹا ہے، اللہ رب العزت کا غضب اور غصہ اس پر نازل ہوا۔ ہزاروں مثال تاریخ میں موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ یہ بظاہر یہ آیت دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، ایک لائن بھی نہیں ہے اور حدیث بھی ایک لائن نہیں ہے، دونوں کو اگر ملائیں گے تو ایک لائن میں آسانی سے آ سکتا ہے، لیکن یہ آیت اور یہ حدیث اس قدر جامع ہیں کہ اگر اس امت نے اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت کی خزانے سے وہ چیز کو حاصل کر سکتا ہے جو اللہ نے پچھلی قوموں کو لٹایا، پچھلی قوموں پر اس کو نچھاور کیا۔ اتحاد و اتفاق اس آیت کے اندر اس قدر بھری گئی ہے۔ احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنی ہاتھوں کی انگلی کو دوسرے ہاتھوں کی انگلی میں ڈال کر سمجھایا، اس طریقے سے کہ دیکھو جب تم اس طریقے سے رہو گے تو کوئی ظالم، کوئی جابر حکمران تمہارا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے، اور جب بھی تم اتحاد و اتفاق کو توڑو گے، اتحاد و اتفاق کی حد کو پار کرو گے تو پھر چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی تمہارے اوپر حاکم بن جائے گا، چھوٹا سا چھوٹا حکمران بھی تمہیں اپنے اشاروں پہ نچائے گا، چھوٹا سا چھوٹا حاکم بھی تمہیں اپنا غلام بنا لے گا۔ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس دور میں مسلمانوں کے پاس عزت ہے؟ کیا اس دور میں مسلمانوں کا شان و شوکت ہے؟ اگر ہم اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو بالکل 0% نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بس ایک وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر، آج مسلمانوں کے اندر، آج امت مسلمہ کے اندر وہ اتحاد، وہ اتفاق نہیں ہے جس کا مطالبہ شریعت ہم سے کرتی ہے۔ اس چیز کا نام و نشان ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں کیسے نزول ہوگا؟ کہاں سے اترے گی آسمان سے برکت؟ کہاں سے آئے گی آسمان سے سکون؟ تو آج یہ چیز انسان کو جھنجھوڑتا ہے، انسان کو ہلاتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اپنے پیچھے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، اکابر کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو کہ وہ بھی ایک انسان تھے، ہم بھی ایک انسان ہیں، لیکن وہ کیسے انسان تھے کہ جہاں وہ جاتے تھے کامیابی قدم چومتی تھی، وہ جہاں پر اپنا قدم رکھتے تھے کامیابی ان کا مقدر بن جاتا تھا۔ لیکن آج ہم جہاں پر بھی قدم رکھتے ہیں، جہاں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے۔ جہاں پر ہم اپنا مشورہ دیتے ہیں، بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے۔ جہاں پر ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں، بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے۔ جہاں پر میرا قدم پڑ جاتا ہے، اس امت کا قدم پڑ جاتا ہے، بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے۔ آج یہ بدلاؤ اور یہ تبدیلیاں کہاں سے آئے؟ اسی بنیاد پر کہ آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر میل نہیں ہے، ہمارے اندر آپسی بھائی چارہ نہیں ہے، ہمارے اندر ایک مسلمان سے مسلمان کو محبت نہیں۔ مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ سگا بھائی ہے۔ کوئی باہر سے دیکھے تو اسے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ یہ کسی اور کا بیٹا ہے اور وہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ اس قدر آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان
دوسرے مسلمان کے لیے اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک عمارت ہے۔ عمارت کی مثال دیا کہ ایک عمارت کئی اینٹوں سے مل کر بنتا ہے، ایک عمارت کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ مثلا ایک مسجد ہے، ایک مکان ہے، اگر اس مسجد کے اندر ایک مکان کے اندر 1000 اینٹ لگے ہیں تو ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر نیچے کا ہم اینٹ کھول لیں گے تو اوپر کا اینٹ کمزور ہو جائے گا اور مکان کو نقصان ہو سکتا ہے، مکان زمین پر گر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا مسلمان کا مسلمان سے ایسے ہی مثال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بالکل عمارت کی طریقے سے ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو ہمیشہ تقویت پہنچتی ہے۔ لیکن آج ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تقویت پہنچتی ہے؟ عمومی طور پر اگر جائزہ لیا جائے، ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی حالات کو پوچھا جائے تو یہی جواب ملے گا کہ ان سے میرا نہیں بنتا ہے، ان سے میری بات چیت نہیں ہے، ان سے میرا سلام و کلام نہیں ہے، میں ان کے گھر نہیں جاتا ہوں، وہ میرے گھر نہیں آتے ہیں۔ اکثریت کی زبان سے یہی سنائی دے گی۔ جب یہ رویہ اس امت کا ہوگا، جب یہ برائی اس قدر عام ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے، برکت کے خزانے اس امت پر کیسے کھولا جائے گا؟ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کو قائم کریں، آپس میں بھائی چارہ کو پیدا کریں، آپس میں بھائی بھائی سمجھ کر بھائی بھائی کی طرح سے زندگی گزارے۔ اور کیوں نہ ہو، جب ہمارا اللہ ایک ہے، جب ہمارا نبی ایک ہے، جب ہمارا کتاب ایک ہے، جب ہماری شریعت ایک ہے، جب ساری چیزیں ایک ہیں تو ہم میں پھر پھوٹ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں پھر پھوٹ کیوں ہے؟ اس لیے ایک دوسرے کو جڑنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے اس زمانہ کے اندر، جس ماحول کے اندر، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ماحول تاریخ کا بدترین دور ہے۔ یہ زمانہ بہت برا زمانہ ہے، جس زمانے میں آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیاوی سہولیات اگر ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں ہمیں میسر ہے تو دینی نقصانات بھی ہمیں ہزاروں کے تعداد میں ہمیں میسر ہے۔ ایک طرف دنیا اس قدر آگے بڑھ رہی ہے کہ دیکھنے والا دیکھتے رہ جاتا ہے، اور ایک طرف دین کا نقصان اس قدر ہو رہا ہے کہ دیکھنے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر بدلاؤ آئے۔ دین سے دوری، شریعت سے نفرت، اور دین اسلام کے ایک ایک طریقے سے آج ہمارے دل میں اس قدر نفرت کو پیدا کیا جا رہا ہے، اسلام سے اس قدر ہمارے دلوں کو پھیرا جا رہا ہے کہ اکابر امت اور بڑے بڑے علماء پریشان ہیں، فکر میں ہیں کہ کس طریقے سے اس امت کو زندہ کیا جائے۔ یہ مردہ امت ہے۔ جب امت کے اندر ایمان نہیں ہو، جب امت کے اندر اسلام پر چلنے کی طاقت نہ ہو تو شریعت نے اسے زندہ شمار نہیں کیا ہے، اسے مردہ شمار کیا ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں زندہ ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں آپس میں بھائی بھائی ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کام پر، اس عمل پر ہم نے قدم بڑھا لیا تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے۔ اگر اس کام کو ہم نے کرنا اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا تو سمجھو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی بھائی سے محبت، گاؤں والوں سے محبت، ایک محلے سے محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ دوسرا دیکھے تو اسے اس بات کا احساس نہ ہونے پائے کہ یہ کسی اور گاؤں کا ہے، یہ کسی اور گاؤں کا ہے۔ اس قدر مل کر ہمیں رہنا چاہیے، چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، شادی ہو، موت ہو، اس قدر اس طریقے سے ہمیں ملنا چاہیے کہ ایک کافر، ایک غیر مسلم، ایک دوسرے ذات کے لوگ اگر ہمیں دیکھے تو اس سے عبرت حاصل کرے کہ دیکھو مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں کہ خوشی میں بھی سب شامل ہوتے ہیں اور غم میں بھی سب شامل ہو کر ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، خوشی بھی اور غم بھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔